یہ نہ تھا بلا ہم سے محبت نہیں کرتا تھا، انتہا کی محبت کرتا تھا، ہم سب سے محبت کرتا تھا۔ رات کو جب کٹھی ہوتی تو ایک ایک کو قریب نہ بلاتا تھا، اپنی گود میں بٹھا کے پوچھتا تھا کہ ناز جی، مجھے بٹھاتا گود میں تو مجھے پوچھتا، ناز جی تم مجھ سے خوش ہو نا؟ اور میں جیسے اسے لپٹ جاتی تھی، روتے ہوئے کہتی تھی، بلا جی اتنی خوش ہوں کہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی خوش ہوں کہ تم جیسا حامد ہمیں ملا ہے، جس نے ہماری برائیوں کو، ہماری بے حیائیوں کو نہ دیکھا تھا، ہمیں قبول کر لیا تھا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ تمہاری بیویاں بن گئی ہیں، نہ تم نے ہماری عمروں کو دیکھا، نہ ہمارے بے حیائیوں کو دیکھا، سبھی کچھ بلا کے ہمیں اپنا لیا۔ ہم سے خوش قسمت کون ہوگا جس کو تم جیسا حسین و جمیل دولہا ملا ہو، اور ایسا دولہا ملا ہو کہ جس کے اندر طاقت ہی طاقت، حسن ہی حسن ہے۔ یہی بات وہ بلقیس بیگم کو اپنی گود میں بٹھا کے بات کرتا، وہ بھی یہی جواب دیتی، ہاں بلا جی تم سے ہمیشہ پیار رہے گا، مرتے دم تک پیار رہے گا۔ تم نے ہمیں سنبھالا بلا جی، تم نے ایک بے سہارا عورت کو بس اپنے پہلو میں لیا، ایک بے سہارا کو اپنا بنایا، اور یہ بے سہارا عورت بس تمہارے لیے ہی رہے گی، ہمیشہ رہے گی، مرتے دم تک تمہارے ہی لیے رہے گی، کسی اور کا تصور بھی نہ کرے گی۔ اب تو تصور کی بات ہو، اب تو زندگی ڈال گئی ہے۔ یہی بات گل بانو سے کہتا تھا، اس کو بھی اپنی گود میں بٹھا کے یہی بات کہتا تھا، وہ بھی یہی جواب دیتی تھی کہ میں بھٹکی ہوئی عورت تھی، تم نے مجھے سنبھالا، پھر ایسا پیار دیا، پھر وہ کچھ دکھایا جو میں نے کبھی سوچا تھا، اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہ تھا، یہاں تک کہ ہمیں ایسے مقدس مقامات پہ لے آئے، یہاں ہماری ڈیوٹیاں لگا دیں، یہ ہمارے لیے بس بلا جی تم سے بڑھ کر کوئی نہ ہوگا، دنیا میں کوئی نہ ہوگا، تم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہی بات سیما کہتی تھی، وہ بھی اس کی گود میں بیٹھی ہوئی اور اسے لپٹی ہوئی یہی بات لفظ بولتی تھی کہ بلا جی میں اپنی زندگی کو جانتی ہوں، گندی ترین عورت تھی، تم نے میرے گناہوں کو نہ دیکھا تھا، تم نے میری پلیدی کو نہ دیکھا تھا، مجھے قبول کر لیا تھا، اور ایسا قبول کیا تھا کہ پھر کبھی چھوڑا نہ، یہاں تک اس مقام پر لے آئی، اس مقدس مقام پر لے آئے، اور تمہارے علاوہ کسی کا کیا سوچیں گے؟ کبھی سوچنا نہیں، کبھی سوچنا بھی نہیں ہے، یہ ہم تمہاری ہیں، ہمیشہ تمہاری رہیں گی، تم ہمارے لیے انمول تحفہ ہو، حسین و جمیل تحفہ، جوانی سے بھرپور تحفہ، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے، کسی قسم کی کمی ہمارے اندر نہیں رکھتے، نہ کھانے پینے کی کمی، نہ جسمانی کمی، نہ روحانی کمی، سبھی کو پورا کرتے ہو،
ہماری ایک ایک خواہش کو پورا کرتے ہو، ہماری ایک ایک خواہش کو پورا کرتے ہو۔ اب اس سے جس مقدس مقامات پر ہیں، اس سے پڑھ کر ہماری کوئی خواہش ہی نہ تھی جو تم نے پوری کر دی، ہمیشہ کے لیے پوری کر دی۔ وہ ہمارے ماتھوں کو چوم لیتا تھا، ہمارے ماتھوں کو چوم لیتا تھا، ہمیں گلے سے لگا لیتا تھا اور کہتا تھا بس میرا پیار تم لوگوں میں ہے، میرا سبھی پیار تم لوگوں میں ہے، تم ہی میری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہو، تم سے جدائی میری موت ہوگی، تم سے جدائی میری موت ہوگی۔ پھر ہر کسی کو اپنا اس کا حق دیتا تھا، ہر کسی کو اس کا حق دیتا تھا، لیکن سوتا میرے پاس ہی تھا، سوتا میرے پاس ہی تھا، تمام تر سکون مجھ سے حاصل کرتا تھا اور مجھے فخر ہوتا تھا، مجھے فخر ہوتا تھا، انتہائی فخر ہوتا تھا کہ وہ میرے پہلو میں ہے، وہ میرے پہلو میں ہے، مجھ سے جڑا ہوا ہے، مجھ سے لپٹا ہوا ہے۔ اس سے فخر سے، اس سے زیادہ فخر میں کسی پر نہ کرتا، اپنے پر اتنا فخر ہو گیا تھا۔ دیوانہ تھا وہ، آج بھی میرا دیوانہ تھا، آج بھی وہ میرا دیوانہ تھا، آج بھی اس کو میرے اندر جوانی کی خوشبو آتی تھی، آج بھی مجھے جوانی کی خوشبو آتی تھی اور کہتا تھا ناز تم کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، کبھی بوڑھی نہ ہوگی، بوڑھے انسان تو چل نہیں سکتے، تم تو ہر کام باپ کے کرتی ہو، تم تو ہر کام باپ کے کرتی ہو، تم بوڑھی نہیں ہو۔ ہاں ایسے تھا، واقعی اس کی یہ بات صحیح تھی، مجھے محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، محسوس ہی نہ ہوتا تھا، محسوس ہی نہ ہوتا تھا، ہر کام باپ کے کرتی تھی، ہر کام کو باپ کے کرتی تھی۔ ہاں قسمت والی تھی ہم چاروں قسمت والی تھیں جو اس کی دلہنیں بنی تھی، جو اس نے کوئی دلہنیں بنی تھی۔ وہی ناز نہرے آج بھی اٹھاتا تھا جو کئی سال پہلے اٹھاتا تھا، اٹھاتا آیا تھا، اٹھاتا تھا، اٹھاتا رہا تھا، اٹھاتا رہا ہے۔ کیسے بھول جائیں اس کی چاہتوں کو، اس کی محبتوں کو کیسے بھول جائیں کہ اس نے کیا سے کیا بنا دیا تھا، کیا سے کیا بنا دیا تھا، بھٹکی ہوئی عورتوں کو، بھٹکی ہوئی عورتوں کو، گندگی کی دلدل میں پھنسی ہوئی عورتوں کو ایسے مقام پر، ایسے مقامات، ایسے مقدس مقامات پر لے آیا تھا کہ جس کا تصور کبھی پوری زندگی نہ کیا تھا، پوری زندگی نہ کبھی کیا تھا۔ آج ہمارے چہروں پر، آج ہمارے چہروں پر بس ایک خدا کا ایک ایسا حسن تھا، ایک ایسا خدا کا حسن تھا کہ جو یہ صرف بلے کے لیے تھا، جو بلے کے لیے تھا۔ فخر تھا ہمیں اپنی جوانی پر، اپنی زندگیوں پر فخر تھا، انتہا کا فخر تھا، اور یہی فخر ہمیں لے کے چلنا چاہتی ہے، یہی فخر ہم لے کے چلنا چاہتی ہیں۔ راتیں ایسی گزرتی تھی، تہجد تک وہ ہمیں کھویا رہتا تھا، سب سے ہو کر وہ میرے پاس آ جاتا تھا، باقی کے رات کا حصہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جی بھر کر میں جی بھر کر پیار کرتی تھی، جی بھر کر پیار کرتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا اپنی خواہشوں کو کبھی ختم نہ کرنا، کبھی ختم نہ کرنا۔ میں بھی نہیں کرتی تھی، میں بھی نہیں کرتی تھی۔ وہی سکون اس کو دیتی تھی، وہی سکون دیتی تھی اس کو جیسا وہ میں جوانی میں دیتی تھی، وہی سکون دیتی تھی، اور مجھ سے انتہا کا خوش تھا، انتہا کا خوش تھا۔ یہ زندگی کے واقعات ہیں، زندگی میں تھے،
ہر چیز کو ساتھ لے کے چلتی تھی. خوش قسمت ترین عورت تھی. خوش قسمت ترین عورتیں تھیں. کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں ہے، جس کی نظروں کے سامنے ہر وقت روزے کی جالیاں ہوں، جس کو بوسے دیتی تھی، جب جی چاہا بوسے دیتی رہتی تھی. ورد لبوں پر جاری رہتا تھا. درود پاک کا ورد ایسا ہماری زبان پر تھا کہ بس اسی درود پاک کی لذت میں ہر وقت مست رہتی تھی، کھوئی رہتی تھی. سکون ملتا تھا، دلوں کو ملتا تھا سکون، جسم کو سکون ملتا تھا، روح کو سکون ملتا تھا. یہ درود پاک پڑھتے ہوئے کیونکہ اس سے بڑھ کر اجر کسی میں نہ تھا. نہ تھا. اور دل نے خوشخبری بھی سنائی تھی کہ وہ حافظ قرآن بن گیا ہے. اور یہ سب سبھی گل بانوں نے کیا ہے. وہ ہمیشہ شکر گزار تھا اس کا گل بانوں کا، کہ جس نے اس کے دل میں خدا کے نور کو اتار دیا تھا. سبحان اللہ. کیا کہنے تھے. وہ ایک دیوانہ ہو گیا تھا. خدا کا دیوانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میں گرفتار ہو گیا تھا. بس کبھی سبز گنبد کو دیکھتا رہتا، اور کبھی حجر اسود کو چومتا رہتا. بہت سکون محسوس کہتا تھا. بہت سکون محسوس کرتا ہوں. اتنا سکون ملتا ہے کہ شاید کبھی زندگی میں ایسا سکون محسوس کیا ہو. یہ ہمارے لیے فخر کی بات تھی کہ خدا تعالیٰ نے گندی زندگی سے نکال کے ہمیں اپنے قریب کر لیا تھا. اپنے گھروں تک بلا لیا تھا. ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں میں بلا لیا تھا. خادمائیں بن گئی تھی ادھر کی. فخر محسوس کرتی تھی اپنی زندگیوں پر فخر محسوس کرتی تھی کہ خدا نے وہ مقام دیا تھا کہ شاید کسی کے نصیب میں نہ ہو. بے انتہا واقعات جو عشق میں گرفتار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں گرفتار، ان کے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ جب آتے تھے تو کوئی میں نہ روکتی رہی، بلکہ کوئی بھی نہ روکتا تھا. جب وہ بوسہ دیتے تھے جالیوں کو تو میں نہیں روکتی تھی. چاہتی تھی خوب جی بھر کر بوسے دیں. عشق میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ انتہائی اچھے، انتہائی پیارے لگتے تھے مجھے. اچھے لگتے تھے. ان کے چہروں پر قدرتی نور ہوتا تھا. یہ نہیں کہ ہر کوئی ایسا تھا. کئی قسم کے لوگوں کو دیکھتی تھی. کسی کے اندر مان کم ہوتا تھا، اور کوئی دیوانے ہوتے تھے.
ऐसे दीवाने होते थे कि बस जालियों को देखते रहते थे, रोज़े से जुड़ी हुई जालियों को देखते रहते थे, सब्ज़ गुंबद को देखते रहते थे। उनकी आंखों में आंसू होते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे। देखती थी मैं ऐसे लोगों को देखती थी, और ऐसे ऐसे वाक़यात भी सुनती थी, ऐसे ऐसे वाक़यात सुनती थी कि जो कभी सुने ना होते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मुकाम भी मुझे पता चला था, उनके मुकाम का मुझे पता चला था। क्या खुश नसीब वो सहाबी थे, कैसे खुश नसीब वो सहाबी होंगे। सहाबी हैं खुश नसीब किस्म के कि जिनका कदम सबसे पहले जन्नत में पड़ेगा। मैंने सुना था कि सबसे पहले कदम जन्नत में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पड़ेगा। सबसे पहले वो जन्नत में जाएंगे। उनके हाथ में वो मुहार होगी, जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शौकत से सवार होंगे। सबसे पहले कदम उनका पड़ेगा, फिर बुराक अंदर जाएगी, जन्नत में जाएगी। क्या शान, खुदा ताला ने क्या शान बना दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई है, बल्कि शुरू से बनाई हुई है, पहले दिन से बनाई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पैदा किया तो खुद आशिक हो गया और खुद आशिक बन गए। फिर वो कुछ बताए, वो कुछ दिखा दिया जो किसी के नसीब में न था, जो किसी के भी नसीब न था। अर्शों की सैर करा दी, समानों की सैरें करा दी, जन्नतों की सैरें करा दी, दोज़ख की सख्तियाँ दिखा दी कि जो गुमराही में डूब के आएगा, उनके लिए दोज़खें हैं। जलती हुई अगर आग है, भड़कती हुई आग है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और जो लोग मेरे बन के आएंगे, उनके लिए जन्नतें होंगी, जन्नत के नज़ारे होंगे, हसीन नज़ारे होंगे, ऊंचे महल्लात होंगे, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, ताज पहने हमेशा रहेंगे। उनकी खिदमत के लिए फरिश्तों की लाइनें होंगी, फरिश्तों की लाइनें होंगी। जो चाहेंगे एक इशारे से ही मिल जाएगा उनको, मिल जाएगा। बल्कि वो सोचेंगे तो उनके सामने वो नेमत, वो खुदा की नेमत पेश हो जाएगी। जो भी सोचेंगे वो उनके सोच के मुताबिक वो चलेगी। ये किस्मत वाले लोग होंगे, इंतहाई किस्मत वाले लोग होंगे, जो खुदा की नेमतें खाएंगे। जो कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, वहाँ खुदा की नेमतें खाएंगे, वहाँ ज़िंदगियों को लुत्फ़ उठाएंगे। वो खुदा की अपनी ज़िंदगियों का लुत्फ़ उठाएंगे, हमेशा के लिए उठाएंगे, जिसके बारे में खुदा ताला ने फरमा दिया है, खुले लफ्ज़ों में फरमा दिया है। यहाँ हमेशा ज़िंदगी होगी, मौत ना होगी। हमेशा जवान रहोगे, बूढ़े ना होगे। हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, बीमार नहीं होगे। क्या कहने, कैसे ये अल्फाज हैं, खुदा ताला की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज कैसे हैं। सदके जाऊँ, कुर्बान जाऊँ इन अल्फाजों पर, जो जन्नतियों को खुशगवार, उनको ज़िंदगी को खुशगवार कर देंगे। और दोस्तों के लिए अल्लाह माफ़ फरमाए।
یا اللہ پاک کبھی بھی ان سزاؤں میں نہ لے کے جانا، کبھی بھی ان سزاؤں میں نہ لے کے جانا جو تو نے آخرت میں رکھی ہوئی ہیں، نہیں برداشت کر سکیں گی، نہیں برداشت کر سکیں گی تیری سزاؤں کو۔ یا اللہ پاک دنیا کی لذتیں ہمارے اندر سے ختم کر دے، دنیا کی لذتیں ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اپنے بس اپنا ہی بنا کے رکھ، اپنا ہی بنا کے رکھ، اپنا ہی بنا کے رکھ۔ ہمارا شمار یا اللہ پاک ان لوگوں میں کر دے جن کو تو اپنا محبوب سمجھتا ہے، جن کو تو اپنا دوست سمجھتا ہے، ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے، ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے۔ یہی ہم چاہتی ہیں، یہی ہم چاہتی ہیں، یہی ہماری خواہش ہے، یہی ہماری خواہش ہے۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلہ اقصد سے ہماری فریادوں کو سن لے، ہماری فریادوں کو سن لے میرے پروردگار، ہماری فریادوں کو سن لے۔ آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو ہمارے لیے منور کر دینا، خوشیوں سے روشن کر دینا، کسی قسم کی سزا نہ دینا، کسی قسم کی سزا دینا۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، ہمیشہ کے لیے اپنے رحمت سے دھو دے ان گناہوں کو دھو دے۔ باتیں کرتے روتی جاتی تھی، اور جو بلے نے وہ کنویں کا وہ منظر دکھایا تھا، آگ کا دریا، آگ کا کنواں دکھایا تھا، کیسے بولتا تھی؟ نہیں بولتی، بولتی نہ تھیں۔ جب کبھی بولنے کی کوشش کرتی تو بلا وہی بات ہمیں بتا دیتا۔ کیا برداشت کرو گی؟ کیا برداشت کرو گی تم کہ تمہیں ان میں پھینکا جائے یا مجھے اس میں پھینکا جائے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گی، بلا جی کبھی بھی نہیں کریں گی۔ تب سجدے میں گر پڑتی تھی اور رو کو خدا سے گناہوں کی معافی مانگتی تھیں، بخشش کی دعائیں کرتی تھیں۔ کیسے عذاب خدا تعالیٰ نے آخرت پہ رکھے تھے، اور پرسرات کا وہ منظر جس سے گزرنا تھا، ہر کسی کو گزرنا ہے پل صراط سے گزرنا ہے، اور گزر کے ہی روز محشر اسی میدان میں جانا تھا، اسی میدان میں جانا ہوگا۔ گناہ گاروں کے لیے کوئی رعایت نہ ہوگی، وہاں گناہ گاروں کے لیے کوئی رعایت نہ ہوگی، اور جنہوں نے خدا کو اپنا مان لیا تھا، خدا کے لیے بس دنیا میں زندگی گزارتی تھی، خدا کے فرمانوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان بتائے تھے، جو فرمان جاری کیے تھے، اس کے مطابق جس زندگی گزاری تھی، وہ ادھر ایسی زندگی گزاریں گے بس جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، روشن چہرے ہوں گے، چمکتے چہرے ہوں گے، نور والے چہرے ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، ایسے حسن ہوگا کہ جس کا تصور بھی نہ کر سکو گے، سبحان اللہ۔ کبھی روتی تھی، کبھی سکون محسوس کرتی تھی، دوزخ کی سختیاں سامنے آتی تو روتی تھیں، جنت کے نظارے سامنے آتے تھے تو بس دلوں میں مسرت پیدا ہو جاتی تھی، چہروں پر ایک مہک سی آ جاتی تھی، چمک سی آ جاتی تھی، جسموں پہ مہک آ جاتی تھی۔ کیا بتائیں۔ ایک ہی خواہش تھی، یا اللہ پاک بلے سے جدا نہ کرنا،
ایک ساتھ ہم چلتی آ رہی ہیں اور ایک ساتھ ہی ہمیں ختم کرنا. ہمارے جنازے انہی گلیوں سے، مدینہ کی انہی گلیوں سے بس لے کے جانا. اور حضرت فاطمہ علیہ السلام ان کے قدموں میں دفن ہو جائیں، اسی قبرستان میں دفن ہو جائیں. جو جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے. کیا سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک تیری رحمتوں پہ صدقے جاؤں. تیری رحمتوں، بے انتہا رحمتوں والے مالک، بے انتہا رحمتوں والے مالک، معاف فرمانا، معاف فرمانا. ہماری التجاؤں کو سننا، ہماری التجاؤں کو قبول کرنا. ہم روتی رہتی تھیں، کبھی مسکرا دیتی تھی، کبھی روتی رہتی تھی. بلے کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ. اس کے دل میں ابھی تک ہمارے لیے محبتیں تھیں. وہی چاہت تھی جو پہلے دن سے چلتی آ رہی تھی. ذرا نہ بھٹکا تھا، بھٹکنا چاہتا بھی نہ تھا. وہ اس نے کہہ دیا تھا، صاف کہہ دیا تھا، ایک کو کہہ دیا تھا، اپنے سینوں سے لگا کے کہہ دیا تھا، گلے سے لگا کے کہہ دیا تھا کہ میری زندگی تم لوگوں سے جڑی ہے اور جڑی رہے گی، مرتے دم تک جڑی رہے گی. نہیں بدلا تھا وہ نہیں بدلا تھا، نہ بدلنا چاہتا تھا. حالانکہ ہم کبھی کبھی سوچتے تھے اپنی زندگیوں کے بارے میں. وہ جب ہمارے سامنے ہوتا تھا تو دیکھتی تھی اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی دیکھنا تھی. اس کا چمکتا چہرہ ہمارے نظروں کے سامنے ہوتا تھا اور ہماری بوڑھی ہڈیاں بس ہوتی تھیں. لیکن وہ احساس نہ ہونے دیتا تھا، کبھی بھی احساس نہ ہونے دیتا تھا، کبھی بھی احساس نہ ہونے دیتا تھا. یہی کہتا تھا کہ تم آج بھی وہی ہو جو کئی سال پہلے تھی. ہمارے بچے ماشاءاللہ 10-12 سال کے ہو گئے تھے. ہم بوڑھی ہو گئی تھیں، لیکن ہماری چال ڈال میں فرق نہ آیا تھا، ہمارے جذباتوں میں فرق نہ آیا تھا، کمی نہ آئی تھی. جوانوں والی چالیں تھیں ہماری. کبھی ادھر بھاگتی. یہ سب بلے کی وجہ سے تھا. خدا کی رحمت ہی ہمارے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے خدا کی رحمت تھی. ان کے صدقے سے خدا کی رحمت تھی، جس نے جب سے ادھر آئی تھی بیمار تک نہ ہوئی تھی. یہ بھی خدا کی قدرت تھی، بیمار تک نہ ہوئی تھی. بھاگتی پھرتی تھی ایسے جیسے جوان عورتیں ہیں. ذرا بھی محسوس نہ ہوتا تھا، ہمیں خود بھی محسوس نہ ہوتا تھا. وہ تو عمروں کو دیکھ کے تھا بس محسوس کرتی تھی نا، ویسے محسوس نہ ہوتا. چال ڈال میں ہمیں محسوس نہ ہوتا تھا. اب بھی بلا جب آتا تھا، بلا ہمارے قریب آتا تھا تو اسی طرح ہم تامن کرتے تھے جس طرح وہ چاہتا تھا اسی طرح کرتی تھی. وہ بھی کہتا تھا ہاں تم جوان ہو، ہمیشہ جوان کے لیے ایسا ہی رہنا. تم کبھی مت سوچنا تمہارے اندر میں بوڑھا پن دیکھتا ہی نہیں، نہ ہی نظر کبھی آتا ہے. وہی سکون تمہارے اندر وہی ہے جو پہلے تھا، آج بھی وہی ہے. ہم فخر سے چلتی تھی. پھر اس کی ان باتوں سے ہمارے اندر فخر پیدا ہو جاتا تھا. فخر کیوں نہ کرتی
ایک چاہنے والا، وہ بھی ینگ، حسین و جمیل ہمارے قریب تھا، ہمارے قریب تھا، فار کیوں نہ کرتی کہ اس نے ہمیں سہارے دیے ہوئے تھے، ہم بے سہارا کو سہارا دیا ہوا تھا۔ کون تھا ہمارا؟ کون تھا ہمارا؟ کوئی بھی نہ تھا، سبھی ختم ہو گئے تھے، ہم سبھی لاوارثین۔ وہ ہمارا وارث بن گیا تھا، دنیا کا وارث، دنیا میں ہمارا وارث بن گیا تھا۔ اور کبھی چھوڑنے کا سوچا نہ تھا، کبھی چھوڑنے کا سوچا نہ تھا۔ قربان جاؤں، صدقے جاؤں اس ظلے پہ، اس حسن والے، اس حسن والے حسین و جمیل شہزادے، ینگ، نہایت ینگ، کیونکہ اب اصل اس اپنے اصل زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ یہی اس کی اصل زندگی تھی، 35 سالہ زندگی، یہ اس کی اصل زندگی آ گئی تھی۔ اگر بدلنا بھی چاہتا نا اپنی زندگی کو تو یہی رہتا، یہی رہتا۔ اس کے اندر وہی نشہ تھا، وہی نشہ ہمیں لیتا تھا کبھی، جو ہم چاہتی تھی، جو آج بھی ہم چاہتی تھیں، ملتا تھا، ملتا تھا، ایک کے کو ملتا تھا، کوئی فرق نہ رکھتا تھا، کسی میں فرق نہ رکھتا تھا، ہر کوئی اس سے خوش تھی، ہر کوئی خوش تھی، چاہے میں تھی، چاہے گلبانو تھی، چاہے بلقیس بیگم تھی، چاہے سیما بیگم تھی، خوش تھی۔ اور وہ روزانہ پوچھتا تھا، روزانہ پوچھتا تھا کہ میری وجہ سے اگر کوئی تکلیف ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں۔ رو پڑتی تھیں ہم، اس کی اس بات پر رو پڑتی تھیں، اس کی اس بات پر رو پڑتی تھیں، اور کہتی تھی کبھی ایسی بات نہ کرنا، کبھی ایسی بات نہ کرنا، دکھ دینے والی بات ہوتی ہے یہ، تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے یہ، تم جیسا نہ کوئی ہوگا، نہ ہے، نہ کوئی کبھی ہوگا، تم ہی ہمارے اپنے ہو، تم ہی ہمارے اپنے ہو۔ اور وہ پرسکون ہو جاتا تھا، پرسکون ہو جاتا تھا، پرسکون ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی زندگی گزری تھی جس میں وہ سکون ہی سکون تھا، دلوں کو سکون، دلوں کو سکون، جسموں کو سکون، دماغوں کو سکون، روحوں کو سکون، سبھی نظارے ہمارے سامنے تھے۔ کبھی سبز گنبد کے نظاروں کو دیکھتی، اور کبھی وہ بس خدا تعالیٰ کے مقام پہ پہنچ جاتی، اس کے گھر میں پہنچ جاتی، 2 مہینے ادھر، 2 مہینے ادھر۔ یا اللہ پاک، یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری عنایت ہے، تیری رحمت ہے ہمارے اوپر، جس میں تو نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح رکھنا میرے پروردگار، اسی طرح اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، اسی طرح اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، اس وقت تک جب تک جسموں میں جان ہے، اور پھر ہماری آخرت والی زندگی کو، کبھی نہ ختم ہو والی زندگی کو اسی طرح رحمت رکھنا ہوگا، وہاں بھی رحمت رکھنا، وہاں بھی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ یہ ہماری دعائیں تھیں، یہی ہماری دعائیں تھیں، یہی ہماری سوچ تھی، یہی فریادیں تھیں جو ہم کرتی تھیں۔ تو ساتھیو، آج کا منظرنامہ کیسا لگا؟ آپ نے رائے سے ضرور نوازیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضری دیں گے، پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ، خدا آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔